بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے معارف سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع حق الناس ہے۔ قرآن مجید میں حق الناس کی بہت زیادہ اہمیت اور تاکید ہے، یہاں تک کہ بعض صورتیں جس طرح سورہ مطففین، سورہ حجرات وغیرہ حق الناس کے حوالے سے نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو سب سے بڑی آیت ہے وہ بھی حق الناس سے متعلق ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جس سے حق الناس واضح ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ روایت سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہید کا پاک خون بھی بندگی کا نمونہ ہے، جو کہ وہ بھی حق الناس سے مبرہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور اگر اس کے گردن پہ حق الناس ہو تو وہ حق الناس معاف نہیں ہوگا۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق الناس حق اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ جو حق اللہ ہے وہ صرف حق اللہ ہے، لیکن جو حق الناس ہے وہ حق اللہ بھی ہے اور حق الناس بھی ہے، اور جب تک وہ انسان خود معاف نہیں کرے گا خداوند عالم بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اصحاب سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، کہ اے میرے صحابیوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، آج کی زبان میں جس کے پاس روپیہ نہ ہو، ڈالر نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بالصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ مفلس میری امت میں سے وہ شخص ہے کہ جو روز قیامت اپنی نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ محشر میں آئے گا، یعنی اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے اس نے رکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ مفلس محشر کے دن محشور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی کے ساتھ زبردستی کی ہوگی، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، ستم کیا ہوگا، اس نے کسی کی جان اور اس کی آبروزو پہ اس نے تجاوز کیا ہو، یا کسی کا حق کھایا ہو، کسی پہ تہمت لگائی ہو، کسی کا مال چھینا ہو، کسی کا خون بنایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کو مارا پیٹا ہو۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اس کے گناہوں کی تلافی کے لیے اس کی حسنات کو ان افراد میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی جس کے حق میں اس نے ظلم کیا ہے اس مظلوم کی جو گناہ ہیں اس کے تلافی کے لیے اس شخص کے، اس ظالم کے حسنات سے تلافی کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر اس کی نیکیاں اس کی بری الذمہ ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں تو صاحبان حق، یعنی جن کا حق اس نے ضائع کیا ہو، ان کے گناہوں کو ان کے حساب سے نکال کر اس شخص کے حساب میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو وہ جو مظلوم ہے، یعنی جس کا اس نے حق کھایا ہے، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور بالآخر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حق الناس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حق الناس کی اقسام کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلے گفتگو جاری رہے گی۔